آستان ناظرین کرام 16 مئی کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی. بس واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, مہینہ بھی آگے جا رہا ہے, واقعات بھی جا رہے ہیں, بہت کچھ ہونے والا, آج کل بھی ہونے والا ہے. سپلائی کھلے گی نا جی نیٹو کی, پھر پیسے آئیں گے ہمیں جی. بس پھر گھر گھر میں بجلی پہنچے گی, لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی, غربت بھی ختم ہو جائے گی, جہالت بھی ختم ہو جائے گی, سارے اندھیرے سارے دولت دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے گا جی. پر غلطی کی تھی ہم نے, کچھ تھوڑا سا ایک غیرت کا مظاہرہ کیا تھا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, وہ جو غیرت بریگیڈ کے مخالف ہوں وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے. بہرحال اب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, دیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حالات پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب بڑی خبر تو یہ ہے جی کہ ہمیں نیٹو نے دعوت دے دی ہے صدر زرداری صاحب کو کہ وہ شکاگو میں آئیں اور اس اہم اجلاس میں شریک ہوں, جس کا دعوت نامہ ہمیں نہیں ملا تھا. اگرچہ ہم غیر نیٹو اتحادی ہیں اور بہت اہم اسٹریٹجک اتحادی ہیں امریکہ کے, اور بہت کام کر رہے تھے, لیکن لڑائی ہو گئی تھی ہماری امریکہ سے, اور تلخی یہاں تک پہنچی کہ ہم تو کہتے تھے معافی مانگو, ڈرون حملوں سے باز رہو, تمہاری سپلائی لائن کھولتے ہیں, اور شمسی سے تو ہم نے تمہیں نکال دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہوا یہ کہ نہ انہوں نے معافی مانگی ہے. اب اس کہانیاں آ رہی ہیں بہت ساری کہ انہوں نے آفر کی تھی, ہماری حکومت نے غلطی کی, پہلے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ پاس نہیں کرتی تب تک ایسا نہیں کریں, اور کچھ ہمارے نمبر بن جائیں گے. لیکن کچھ بھی ہو, خود جسے کہتے ہیں نا کہ 100 پیاز بھی کھائیں اور 100 جوتے بھی کھائیں والی بات ہے, وہی صورتحال پیدا ہو رہی تھی. لیکن خبر دبڑ میں جلدی وزیر اعظم پہنچے, آتے ہی دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا, شام تک خبریں آنے لگی جناب پابندی نیٹو کی ہٹا دی جائے گی. کارگو والوں نے, وہ کنٹینر والوں نے کہا جی کابل سے کنٹینر چل پڑے اور جہاں سے بھی ہم تیار کریں. وزیر نے کہا تینوں بندرگاہیں تیار ہیں ہماری, بن قاسم بھی, کراچی بھی, گوادر بھی, جہاں سے آپ لے جانا چاہیں گے ہم حاضر ہیں, کوئی ہماری کوتاہی نہیں, ہر چیز پہ الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اور لیکن ابھی کہا جا رہا جی کہ ابھی ہم نے گرین سگنل دیا ہے, وہ فیصلہ نہیں کیا. فیصلہ نہ کیا ہوتا تو حضور آپ کو یہ دعوت نامہ کہاں ملتا. ہاں دعوت نامے کے بارے میں بتایا کہ غیر مشروط دعوت نامہ ہے. اچھا, مشروط دعوت نامہ بھی کوئی ہوتا ہے, کچھ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے خاص طور پر سمجھایا جا رہا ہے عوام کو, قوم کو, کہ غیر مشروط دعوت نامہ ہے جی. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم سپلائی لائن کھول رہے ہیں, کھول چکے ہیں تقریباً جی. اور صدر صاحب ہمارے اب 16 تاریخ ہے, 20 کو کانفرنس ہے, بس رخت سفر باندھ رہے ہوں گے, انہوں نے جانا ہے. وزیر اعظم یہیں رہیں گے, انہیں اور بہت سے کام نپٹانے ہیں, بہت سے باتیں کرنی ہیں. بہرحال اس نے صورتحال کیا پیدا کی ہے, ظاہر ہے کہ دفاع پاکستان والے کہتے ہیں ہم نہیں کھلنے دیں گے, جماعت اسلامی والے بھی کہیں گے, مسلم لیگ نون نے بھی کہہ دیا جی کہ ہمیں یہ قبول نہیں, یہ پارلیمانی قرارداد کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. پارلیمنٹ کو قرارداد پیش کیوں گئی تھی, فوج جو ہے انہوں نے آج کور کمانڈر کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور کچھ تو کہتے ہیں جی اس فیصلے کی توثیق چاہی جائے گی. توثیق پتہ نہیں کہا جاتا کہ انٹریکٹلی کر دی گئی ہے, شاید اس پہ آن بورڈ کیا جائے اور اعتماد میں لیا جائے. اور جو سیکورٹی پرابلم ہے کہ اگر سپلائی یہاں سے جائے تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس سے ہماری ہیٹی ہو, ذلت ہو, توہین ہو, تو وہ بات بھی چلتی رہے گی اور یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا رہے گا. لیکن بہرحال ہم اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے پاس چارہ کار کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہہ دیا ہے وہ 1 ارب اور 58 کروڑ جو آپ کے ہمارے پاس ہیں, وہ جو ہم نے آپ کو دینے تھے, آپ کی امانت تھی, ویسے روکی تھی ہم نے ذرا, وہ آپ کو دے دی جائے گی. اور کس نے کہا ہم نے پابندیاں لگا دیں, شرائط عائد کر دیے, اس کی تو پرپوزل پیش کی گئی تھی کہ یہ کیا جا سکتا ہے, یہ کیا جانا چاہیے تھا. وہ کوئی ایسی شرائط اور پابندیوں کی بات نہیں, سب ٹھیک ہو گیا معاملہ. 1 دن میں 2 دن میں ہیلری کلنٹن نے سخت بیان دیا, ادھر جان کیری نے بیان دیا, ایک بڑے دھڑلے سے وہ بھی بول رہے تھے اور ہم بھی اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے. بہرحال ہمیں اندازہ ہو گیا کہ 48 ملکوں کی دشمنی نہیں مول لی جا سکتی. ہنا ربانی خان نے بڑی مدبرانہ بات کی کہ 48 ملکوں کی دشمنی مول نہیں لی جا سکتی. اس میں ہمارے دوست بھی ہیں, ترکی جیسے دوست ہیں, اور دوست بھی ملک شامل ہیں, تو ہم کیسے دشمنی. بڑی غلطی ہوئی جب ہم نے یہ دشمنی مول لی تھی, اس وقت ہمیں نہیں یاد آیا تھا کہ 48 ملک ہے. ہم سوچ رہے تھے صرف ہم امریکہ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں یہ بھی نہیں خیال آیا کہ ہم 48 سے کہتے ہیں معافی مانگ لو, اور 48 میں کوئی آدھے تو مانگ لیتے ہیں نا, آدھے مانگ لیتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں, باقیوں کو ہم نے معاف کیا, وہ معافی مانگے نہ مانگے, سپلائی ہم بحال کیے دیتے ہیں. سپلائی کھل رہی ہے جی, چارہ کار کوئی نہیں ہے, صاف بات تو یہی عرض کرتے ہیں. آئیڈیلزم اور خواب اپنی جگہ, یعنی یہ نہیں کہ ہماری زمینی حقائق ایسی ہے, ہمارے پاس ایسی قیادت بھی موجود نہیں ہے, ہمارے حالات بھی ایسے نہیں ہیں جو سٹینڈ. دیکھیں جی, سٹینڈ لینے کے لیے قوم میں اگر جذبہ بھی ہو
اور سب کچھ موجود ہو، جب تک اسے موٹیویٹ کر کے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا نہ کر دیا جائے، یہ آسان فیصلے نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے امپائر سے ٹکرانا اور استعمار سے ٹکرانا کوئی چھوٹا ایران کی ہمت تھی جی جو ٹکرا گیا، وہ کہتے ہیں اس کے پاس تیل ہے اس لیے ٹکرا گیا، اس پہ بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے راستہ وہی اڈاپٹ کیا ہے جو توقع تھی کہ ہم اڈاپٹ کریں گے۔ ہم نے نیٹو کی سپلائی بحال کر دی ہے اور اس وقت بحال ہو چکی ہوگی یا بس ہونے والی ہوگی، بس چند گھنٹے کی بات ہے۔ باضابطہ اعلان کریں کہ نہیں کریں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ سب معاملات طے کر دیے ہیں۔ اس میں جی اب صورتحال دوسری یہ کل ویسے بہت اجلاس ہوتے رہے اسلام آباد میں، حکومت کو بھی اب ذرا مشکل پڑی ہوئی ہے، الیکشن کا سال ہے، بہت سی باتیں لوگ پریشرائز کر رہے ہیں نیٹو کی سپلائی کے ساتھ، لیکن توانائی کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سرداری صاحب نے کہا تھا ختم کر دوں گا میں، اب کہا جا رہا تھا وہ تو اسی پیسے کو جو آنا ہے اسی کی بنیاد پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ مثال کے طور پر ہماری کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، نئی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، فیصلے کیا کہ مثلا ایک تو ہوگا ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ اچھا یہ جاری کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ کی اسٹیٹ بینک جاری کرتی ہے مثال کے طور پر، دوسرے بینک خریدتے ہیں، کبھی کبھی پبلک میں بھی وہ دیے جاتے ہیں کہ بھی حکومت کو اتنا پیسہ چاہیے، یہ آپ ہماری طرف سرٹیفکیٹ لیں، 5 سال میں 10 سال میں ہم اتنا پیسہ اس کے بدلے میں آپ کو دیں گے، شرح سود کے ساتھ واپس کریں گے آپ کو۔ 100 روپے ہے تو مثال کے طور پر 6% اس پر شرح سود بنتی ہے یا جو بھی بنتی ہوگی، کم دیتے ہیں، 12-14 نہیں جو عوام سے لی جاتی ہے، تو 6% ہوگی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں تو کہتے ہیں 10% تو آپ ایسے ہی کم ہے، تو اگر اس کو عالمی منڈیوں میں فلوٹ کیا جائے، پاکستان کے پاس شاید اتنا بینکوں کے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے، تو فلوٹ کیا جائے تو 10% اسی کا مانگ لیتے ہیں، 6%، یہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے، اور اس لیے شاید وہ جاری نہیں کر سکے کہ ہمیں کوئی ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کے نام پر ایک طرح سے قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا۔ عوام کہاں ہوں گے صاحب؟ انہوں نے کیا 6% کیا، انہوں نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو ویسے بینکوں میں انویسٹ کریں گے، اس سے زیادہ ملے گا، تو اس کو بینکوں کو ان کو دینا پڑے گا۔ بینکوں کے پاس اگر اتنا فالتو سرمایہ ہے تو وہ تو کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا کیا جائے۔ ہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ 4 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ہم برآمد کریں گے، یعنی امپورٹ کریں گے، باہر بھیجیں گے، ہمارے پاس سرپلس ہے۔ اچھا سارے جو ہمارے آئیکونز ہیں، کارٹلز تو نہیں میں کہتا، شوگر جتنی بڑی لوگ ہیں سارے حکومت میں یا اپوزیشن میں سیاستدان ہیں، تو انہوں نے اپنا کر لیا۔ وہ جو گندم کا تھا نا، 20 لاکھ ٹن گندم بھی ہمارے پاس فالتو پڑی ہوئی ہے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور پنجاب اس سے ہی چیختا ہے کہ یہ سرپلس ہمارے پاس ہے اس لیے آپ بول نہیں رہے، اور اس میں بڑا حصہ نہیں ہے بڑے بڑے حکمرانوں کا اور ان کا، انہوں نے اپنی گندم بیچ دی ہوئی ہے سرکار کے پاس یا کسی اور کے پاس۔ اب سرکار پنجاب کی حکومت چاہتی ہے کہ گندم بکے تو ان کے گودام خالی ہو اور ان کا پیسہ واپس ملے، اور پیسہ واپس ملے اور جو فصل مارکیٹ میں پڑی ہے وہ کسانوں کو فائدہ اٹھائے اور اٹھا سکے۔ سیاست چلتی ہے یہ ہر چیز میں۔ بہرحال چینی ہم درآمد کر رہے ہیں، سرکل ڈیٹ کے بارے میں بتایا، اب آئی پی پیز کو واجبات ادا کرنے کے لیے کیا کیا جائے جی؟ پیسے دینے، پیسوں کا کوئی سسٹم نہیں بنتا، اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے جی، یہ ہمارے مسائل ہیں جی، اور ہم لڑنے چلے ہیں کسی اور سے۔ LNG ہم نے سوچا تھا منگوائی جائے گی، وہ لیکوڈ نیچرل گیس ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ ٹرمینل لگنا ہے کراچی میں، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ جس کو آپ نے دیا ہے وہ کوئی لیگل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ہم نے دوبارہ لگایا ہی نہیں۔ اچھا وہ لگنا تھا، وہ انڈیا کہتا ہم لگا لیتے ہیں یہاں امرتسر میں، وہاں سے آپ کو دے دیں گے گیس، تو وہ فیصلے بھی ابھی کچھ، جو سندھ کے کنویں ہیں نا جی تیل کے اور گیس کے، وہ خیال کیا گیا کہ پیٹرولیم منسٹری کے حوالے کر دیں، وہ تو کچھ کر نہیں پا رہے، اس لیے کر نہیں پا رہے کہ دیکھیں اس کنووں کو کیا کریں گے، وہاں رگز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، کمپنیوں کو ہم پورا پیسہ نہیں دے رہے، $4 کا کہا تھا $2.5 دے رہے ہیں جی، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم $6 کر دیں گے، ڈاکٹر آسم کہہ رہے ہیں $6 کر دیں گے، اور کمپنیوں سے کہیں گے بھئی یہ نیچے گیس بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ نئے دریافت تو نہیں کرنی، یہاں اور کنویں کھودو اور گیس اور تیل نکالو، تو وہ ان کے پاس پیسے ہم دیں گے تو وہ کریں گے، تو ہم نے ایسی پالیسیاں بنائی ہوئی تھیں، اب کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم وفاق کو دے رہے ہیں، سندھ حکومت تو کچھ کر نہیں پا رہی، تو یہ ساری کہانیاں بتاتی ہیں کہ خاصا ہمارے ہاں